الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سورتوں کا تیسرا باب ہے۔ اس میں بھی وہی طریقہ ہے کہ اس کی ابتدا مکیات سے ہوتی ہے اور آخر میں ایک سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ اس پورے باب میں صورتیں قرآن مجید کے طریقے کے مطابق تو عام آئی ہیں، یعنی دو دو کر کے ان کے مضامین پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اسی اصول پر یہاں یوسف اور الرعد یہ دونوں صورتیں توام ہیں۔ اس باب کے آخر میں سورہ نور منفرد ہے اور اس پر باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں توام صورتوں کا تعارف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، چنانچہ میں یہ یوسف اور الرعد کا تعارف پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا یہ دونوں صورتیں یعنی یوسف اور الرعد اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی ایک جوڑا ہے، پیر ہے۔ دونوں کا موضوع ان نتائج کے حوالے سے انذار و بشارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے اسی دنیا میں نکلنے والے تھے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب حجت پوری ہو جائے گی تو کیا نتائج نکلیں گے، اس کی تصویر اس پورے باب میں دکھائی جا رہی ہے، اور اس تصویر میں بشارت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے کیا نتائج نکالنے والا ہے، اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ دونوں کا موضوع نتائج کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ انذار یعنی خبردار کرنا اور بشارت خوشخبری دینا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے اسی دنیا میں نکلنے والے تھے۔ استدلال کا طریقہ البتہ الگ الگ ہے، یعنی ان نتائج میں جو حقائق بتائے جاتے ہیں ان پر قرآن مجید استدلال کرتا ہے، ریزننگ کرتا ہے، مقدمات ترتیب دے کے یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا دلائل ہیں جو ان مقدمات کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ الگ الگ اختیار کیا۔ پہلی سورہ یعنی سورہ یوسف جن حقائق کو یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کے حوالے سے مبرہن کرتی ہے، یعنی پوری سورہ پر سیدنا یوسف کی سرگزشت چھائی ہوئی ہے، اور اس سرگزشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مستقبل دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ پیشین گوئی کر دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید بعض جگہوں پر یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے یہ بات پورے اذعان کے ساتھ کہہ دی جاتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے، دین حق دے کے مبعوث کیا ہے، اللہ کی ہدایت لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اس سرزمین میں ان کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ اور بعض جگہوں پر اس کو تاریخی واقعات کے آئینے میں دکھایا جاتا ہے،
یہاں یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کے آئینے میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو وہی ہے جو یوسف کے ساتھ برادران یوسف نے کیا تھا، لیکن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی جھلک اس سرگزشت میں یہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی سورہ جن حقائق کو یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کے حوالے سے مبرہن کرتی ہے، دوسرے میں وہی حقائق عقل و فطرت کے دلائل سے مبرہن کیے گئے ہیں، یعنی حقائق وہی ہیں، نتائج وہی ہیں، بات وہی ہے، لیکن اس سورہ میں تاریخی استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے شامل حال ہوتی ہے، کسی شخصیت کو، یوسف جیسی شخصیت کو کیا حالات پیش آ سکتے ہیں، کن مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر نتائج کیسے نکلتے ہیں جو اتنے غیر معمولی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہوئے۔ لیکن انہی حقائق کو اگلی سورہ یعنی سورہ رعد میں عقل و فطرت کے دلائل سے واضح کیا ہے، یعنی وہاں استدلال کی بنیاد عقل اور فطرت ہے، اور یہاں استدلال کی بنیاد ایک جلیل القدر پیغمبر کی سرگزشت ہے جس کی زندگی میں اللہ کی نصرت کا ظہور ہوا اور بہت غیر معمولی طریقے سے ہوا۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے، یعنی یہ بات ہر سورہ میں بتانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اسی سے اس کے مضامین واضح ہوتے ہیں کہ مخاطب کون ہے۔ قریش ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں سے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، رسول اللہ کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ بعض پوری صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مبنی ہیں، جیسے چھوٹی صورتوں میں سورہ الضحیٰ، سورہ علم نشرہ، تو اسی طرح بڑی صورتوں میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آگے آئے گی، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلاً مخاطب ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم سورہ کا زمانہ نزول اس کے مضمون ہی سے متعین کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ متعین ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں رہنما کا کردار ادا کرتی ہیں، ایک سورہ کے مضامین اور دوسرے سورہ کو قرآن مجید نے اپنی ترتیب میں کہاں رکھا ہے۔ تو یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ زمانہ کیا ہے۔ زمانے کو بالعموم تاریخی روایات کے حوالے سے تو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 8 میں، 9 میں، 7 میں، لیکن ہم نے اس کو پیغمبر کی دعوت کے مراحل میں تقسیم کر دیا، یعنی انذار کے زمانے کی سورہ ہے، انذار عام کے زمانے کی ہے، اتمام حجت کے زمانے کی ہے، ہجرت و برات کے زمانے کی ہے، اقدام کے مرحلے کی۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت میں گزرے یا گزرتے ہیں، تو انہی کے لحاظ سے یہ بات خود سورہ کے اندر سے متعین ہو جاتی ہے۔ بعض موقعوں پر روایات میں جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر اس میں بڑے اختلافات و اضطرابات ہوتے ہیں، تو ان کو ہم قرآن مجید میں موضوع نہیں بناتے، بلکہ اسی پہلو سے سورہ کا زمانہ اور سورہ کہاں نازل ہوئی، یعنی ام القریٰ مکہ میں یا مدینہ میں، یہ بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تو اسی پہلو سے یہ لکھا گیا۔ اب ہم سورہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے سورہ یونس اور سورہ ہود کی طرح اس سورہ کا نام بھی الف لام را ہے۔ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان میں حروف ہجا کے معنی کو
علامت بنا دیا گیا ہے، اور یہی عربوں کا ذوق ہے۔ جو نام خود صحابہ نے رکھے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہے۔ یعنی یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورہ چونکہ یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سنا رہی ہے، تو نام بڑی حد تک مضمون کے لحاظ سے بھی مطابقت رکھتا ہے، یعنی سورہ یوسف، لیکن بہت سی صورتوں میں ادنیٰ مناسبت کی بنیاد پر نام رکھ دیے گئے۔ ایک علامت ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، جیسے سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، یعنی کوئی ایک لفظ لے لیا ہے اور اسی سے نام رکھ دیا علامت بنا کے۔ تو قرآن مجید نے جو طریقہ خود اختیار کیا یا اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں یہ چیزوں کے نام ہیں۔ جیسے نون مچھلی کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اس کے معنی بھی مچھلی کے ہیں۔ بے بیت کی صورت میں، گھر کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ جیم جمل یا اونٹ کی صورت میں لکھا جاتا تھا، اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ تو یہ حروف اصل میں حروف ہجا اس تصویر کی یا جو اس کا مدعا تھا اس کے لیے علامت کے طور پر ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کر صورتوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے، بعض صورتوں کے نام یکساں ہیں، یعنی ایک ہی نام ہے، دو تین صورتوں کا وہی رکھ دیا، یہ مضمون کی مناسبت کی علامت ہے۔ یہ چیز بھی عربی ذوق ہے۔ بچوں کے نام بھی بعض اوقات ایسے ہی رکھتے تھے، یعنی پوری اولاد کا ایک ہی نام۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ اس کا مضمون بھی اصلاً وہی ہے جو پچھلی صورتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ اس نام کے معنی کیا ہیں؟ اس کے متعلق اپنا نقطہ نظر ہم سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، یعنی وہاں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حروف مقطعات کے اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن دیکھ لیں، اور اس سے بھی آگے دیکھنا ہو تو امام فراہی نے جہاں یہ بحث کی ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اصل بات وہی ہے کہ یہ حروف ہجا ہیں، الفابیٹس ہیں، اور یہ چونکہ قدیم زمانے میں چیزوں کے نام ہوتے تھے اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید اپنے آپ کو الکتاب المبین کہتا ہے۔ مبین کا مطلب ہے واضح کر دینے والا، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کوئی ابہام نہیں رہنے دیتی، یہ اتمام حجت کے لیے آئی ہے، اس لیے ہر چیز کو بالکل کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تصور قائم ہوا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس میں تو مشکل ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جو داستانِ روایات کی صورت میں بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ واضح ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ کتاب مبین ہے، نہایت واضح عربی زبان میں، اس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے، اور اپنی بات اتنے مختلف اسالیب سے، اتنے طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آدمی اصل مدعا تک نہ پہنچ سکے۔ اس چیز کو قرآن نے کئی پہلوؤں سے بیان کیا ہے، کہیں بے لسان عربی مبین، کہیں الکتاب المبین، مختلف اسالیب میں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ یہ مخاطبین کو کہا ہے، یعنی تاکہ اے قریش مکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر علاقے کی زبان میں کتاب اتار دی جائے، اس لیے جو کچھ بھی آنا ہے وہ باقی قوموں تک بالواسطہ پہنچنا ہے۔
لیکن جس قوم کی طرف یہ کتاب اتاری گئی وہ پیغمبر کے براہ راست مخاطبین تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو آخری درجے میں سمجھ لیں۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا قرآن اسی سرگزشت کو سنا رہا ہے کہ جب لوگوں پر ہر لحاظ سے بات واضح کر دی جاتی ہے تو رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں جو فیصلہ سنایا جانا ہے وہ ان قوموں کے لیے اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کو وہ جانتے پہچانتے ہوں، اس سے مل سکیں، اس کے گرد و پیش میں اللہ کی مائیت کا ظہور دیکھ سکیں، اس کی زبان سے جو بات نکلے وہ اچھی طرح ان کی سمجھ میں آئے، ان کی زبان میں ان سے بات کی جائے۔ یہ سب اس دنیا میں عذاب یا ثواب کا فیصلہ کرنے کے لیے اہتمام ہے، یعنی اس درجے میں اللہ اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ فیصلہ یہاں نہیں سنانا، قیامت میں سنانا ہے، تو وہاں پر لوگوں کی نیت، ارادے، پس منظر، حالات سب سامنے لے آئے جائیں گے، جو ظاہر ہے کہ دنیا میں پردہ اٹھا کر نہیں لائے جا سکتے۔ تو وہاں اس دوسرے طریقے سے آخری درجے میں حجت تمام ہوگی یا شہادت واقع ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس لیے عربی زبان میں نازل ہوا ہے کہ تمہاری زبان عربی ہے، تمہارے اندر رسول کی بعثت ہوئی ہے، تمہیں پر سب سے پہلے یہ حجت پوری ہونی ہے، اس لیے تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ تمہاری زبان میں یہ کتاب نازل کر دی۔ بعد میں پیغمبر ایک تاریخ بن چکا ہوتا ہے اور کتاب بھی پوری ہو کر لوگوں کے لیے حجت بن چکی ہوتی ہے، تو بہت سے دوسرے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے سورہ کے مخاطب قریش ہے، یہ انہی پر امتنان و احسان کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ذرا غور کرو میں نے کتنا کرم کیا ہے کہ تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، تمہارے اندر سے بھیجا ہے، تم ان کو ان کی پیدائش کے وقت سے جانتے پہچانتے ہو، وہ ایک چھوٹی سی بستی میں تمہاری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، ان کے شب و روز کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے جو تم سے چھپا ہوا ہو، اور پھر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تمہاری زبان میں، تمہارے لب و لہجے میں، اور جو تمہارے اسالیب ہیں انہی کو سامنے رکھ کر یہ کمال فصاحت اور کمال بلاغت کے ساتھ خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ یہ انہی پر امتنان و احسان کا اظہار ہے جس میں یہ تنبیہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے خدا کے حضور میں پیش کر سکو، یعنی اس پہلو سے یہ بات کہی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے پیغمبر اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں، یعنی تمہید سے بات اٹھائی اور پھر بتایا کہ اب ہم ایک ایسا قصہ، ایسی سرگزشت، ایسی داستان سنانے والے ہیں جو ہر لحاظ سے بہترین سرگزشت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے، یعنی پیغمبر جس علاقے میں رہے، جہاں انہوں نے زندگی بسر کی، ان کے گرد و پیش کے لوگوں میں اور ان کے علم میں کوئی تفاوت واقع نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ایک چھوٹی سی بستی میں جہاں چند ہزار لوگ بھی نہیں بستے، ہر شخص جانتا ہے کہ 40 سال کی زندگی میں ان کا علم کیا رہا ہے، انہوں نے کیا سیکھا، کیا جانا۔
تو اس لیے قرآن نے بات یہاں سے شروع کی کہ یہ سرگزشت بتائے گی اب کہ یہ اللہ کی طرف سے سنائی جا رہی ہے، اس کو آپ خود نہیں سنا سکتے تھے، یہاں کوئی شخص بھی ان حالات واقعات سے اس طرح واقف نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے نبوت کی دلیل بھی بنے گی، ان کو بھی تنبیہ کرے گی اور یہ بھی بتا دے گی کہ آخری نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ ایک بہترین سرگزشت ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، وہ سن لیجئے۔ لکھا ہے یہ کس لحاظ سے بہترین سرگزشت ہے، یعنی کیوں کہا ہے؟ قرآن میں اور بھی بڑی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، لیکن اس سرگزشت کو یعنی یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کو بہترین سرگزشت کیوں کہا ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے جن پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک، اس میں حسن و عشق کی چاشنی ہے۔ لوگ عام طور پر وہ سرگزشتیں سنتے اور ان سے حظ اٹھاتے ہیں جس میں کوئی داستان محبت سنائی جا رہی ہو۔ اس میں بھی ہے، اس میں حسن و عشق کی چاشنی ہے، مگر یوسف علیہ السلام جو اس قصے کا مرکزی کردار ہیں، ان کی شخصیت اسے پاکیزگی سیرت و کردار کا ایک ایسا مرکب بنا دیتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے اندر اپنے ایمان کے لیے غذا اور اپنی روح کے لیے لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھیے تو ایک داستان محبت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی سفلی احساسات نہیں پیدا ہوتے، بلکہ ایک ایسی شخصیت نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے اس طرح کے موقعوں پر بھی سیرت و کردار کا ایک بے نظیر مرکب بن جاتی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اس داستان کو پڑھنے کے بعد آدمی کے اندر کوئی دوسرے جذبات پیدا ہوں، وہ اپنے ایمان کے لیے غذا پاتا ہے اس میں، اور اپنی روح کے لیے لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ داستان بھی حسن و عشق کی ہو اور اس سے پاکیزگی سیرت و کردار کا ایسا مرکب سامنے آ جائے، یہ ایک پہلو ہے اس کے بہترین سرگزشت ہونے کا۔ دو، یوسف علیہ السلام کی فطرت کے جو جوہر اس قصے میں نمایاں ہوتے ہیں وہ ایسے شاندار ہیں کہ ہر پڑھنے والے کے اندر ان کی تقلید کا جذبہ ابھرتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک ہیرو کو دیکھ کر آدمی کسی ڈرامے میں، کسی تمثیل میں، کسی کہانی میں یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی وہی بنے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت اسی طرح سامنے آتی ہے کہ ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اے کاش میں بھی ایسی استقامت، ایسی عظیمت اور ایسی شان کی زندگی بسر کروں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ تقلید ناممکن نہیں بلکہ ممکن محسوس ہوتی، یعنی اس میں کوئی ما فوق الفطرت صورتحال نہیں سامنے آتی، بلکہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی فطرت کی قدر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، تقوی کو اپنی منزل بنائیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم بھی اس سیرت و کردار کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو بہت قابل تقلید نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ تین، یہ سرگزشت بتاتی ہے کہ انسان کا ظاہری حسن تو زنان مصر کی آنکھیں بھی دیکھ لیتی ہیں۔ یعنی یہ تو زنان مصر کیا، جانور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سرگزشت بتاتی ہے کہ انسان کا ظاہری حسن تو زنان مصر کی آنکھیں بھی دیکھ لیتی ہیں، لیکن اس کے باطن کا حسن، یعنی اندر سے کیا خوبی اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے باطن کا حسن یعنی حسن سیرت اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ باہر سے جس چہرے پر روغن نظر آ رہا ہے وہ اندر سے سیاہی مائل ہے، آخری درجے میں سیاہ ہے،
یا روشن ہے، براق ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف کی شخصیت کا یہ حسن بھی اسی طرح نمایاں ہوا ہے، یعنی ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا ہے جن مراحل سے وہ گزرے، ان سے نمایاں ہوا ہے۔ سیدنا یوسف کی شخصیت کا یہ حسن بھی اسی طرح نمایاں ہوا ہے، اور اس سرگزشت میں وہ ذہانت، صداقت، پاکیزگی، پاک دامنی اور انتقام کی قدرت کے باوجود عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال بن کر ابھرے۔ یعنی کسی غیر معمولی شخصیت میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو کمالات ہونے چاہیے، وہ سب سامنے آ گئے ہیں۔ وہ ذہانت کے کس درجے میں ہیں، کیسے سچے ہیں، کتنے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں، نازک ترین مراحل میں کتنے پاک دامن رہے اور اپنی پاک دامنی کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دے دی اور وہ ہر طرح کا انتقام لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال بن کر ابھرے۔ 4، اس میں جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں۔ یعنی اگر آپ پورے قصے کو دیکھیں تو اتنے اتار چڑھاؤ ہیں اس میں کہ باور نہیں آتا۔ اس میں جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں، مگر کسی جگہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی چیز بے جوڑ اور بے ربط ہو گئی ہے یا حالات کی فطری رفتار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ یعنی کوئی افسانہ ترازی نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے ہی ہے کہ اس وقت کی اگر تاریخ، اس وقت کی معاشرت، اس وقت کی تہذیب، وہ علاقہ، یہ سب اگر آدمی کے علم میں ہو تو بالکل فطری طریقے سے معاملات جیسے ہوا کرتے ہیں، اگرچہ بہت غیر معمولی ہیں لیکن بہت فطری معلوم ہوتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطبین قریش تھے۔ ان کے لیے تو گویا اسے ایک آئینہ بنا دیا گیا ہے جس میں وہ اپنی عاقبت بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی اپنا انجام بھی دیکھ سکتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل بھی۔ یعنی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہی جو برادران یوسف کے ساتھ ہوا، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس لحاظ سے، یعنی اس پہلو سے اگر سورہ کو دیکھیے تو اس لحاظ سے یہ ایک صریح پیشین گوئی تھی جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر دکھایا۔ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اسی طرح رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہی اسی طرح عطا فرمائی۔ چنانچہ اس کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے تھے کہ قریش نے برادران یوسف کی طرح دار الندوہ میں رسول اللہ کے قتل کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ آپ مکے سے نکلے اور غار ثور میں جا چھپے، اس کے بعد وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے۔ پھر قریش کی توقعات کے بالکل خلاف، یعنی جیسے سیدنا یوسف مصر پہنچ گئے تھے، پھر قریش کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو وہاں ایسا وقار اور اقتدار حاصل ہوا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہیں دیکھی۔ دنیا کی عظیم بادشاہی آپ کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ اہل مکہ کو طعن و کرہن آپ کی اطاعت میں داخل ہونا پڑا، جیسے برادران یوسف کو ان کے سامنے جھکنا پڑا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی صورت پیدا ہو گئی جو مصر کے پایہ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی حاضری کے موقع پر پیدا ہوئی تھی۔ وہی منظر سامنے آ گیا۔ اسی طرح یہ سر جھکائے کھڑے تھے، اور جس طرح وہاں یوسف خطاب کر رہے تھے، رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، اخ کریم وابن اخ کریم،
آپ ایک عالی ظرف بھائی اور عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہی فرمایا حضور نے اس وقت، جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ پوری سورہ قریش کے لیے ایک آئینہ بن گئی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جس سنت کا ظہور ہونے والا تھا اس کی غیر معمولی دلیل کے طور پر یہ سورہ ان کے سامنے رکھ دی گئی، بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ کی کیا نصرت ظاہر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔